كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يخبر تعالى أن نوح عليه السلام حين بعثه إلى قومه لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله. اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں خبر دیتے ہیں نوح علیہ السلام کی کہ جب ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تو اس سے یہ بھی سمجھیں کہ جتنے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں حضرت آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا سب پہ ایمان ہے. تمام انبیاء برحق، تمام رسول برحق، ان پہ اللہ نے جو کتابیں اتاری وہ برحق، ان کو اللہ نے جو دین عطا فرمایا وہ بالکل حق اور صدق. ہمارا یہ سب پہ ایمان ہے. اسی لیے لا نفرق بین احد من رسلہ، امت مسلمہ جو ہے وہ یہ نہیں کرتی کہ ایک نبی پر ایمان لائیں اور ایک پہ نہ لائیں. اب جیسے دیکھیں یہود ہیں، ان کا حضرت عزیر علیہ السلام پر تو ایمان ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو دشمن ہیں. اسی طرح عیسائی جتنے ہیں، نصارہ جتنے ہیں، ان کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے لیکن عزیر پر ایمان نہیں، وہ یہود کے دشمن ہیں. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا قالت الیہود لیست النصارى علی شیء. اللہ نے فرمایا یہودی کہتے ہیں یہ نصرانی تو کچھ بھی نہیں، ان کا تو کوئی دین ہے ہی نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. اور نصارہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ یہود کا تو کوئی مذہب ہی نہیں، کوئی دین ہی نہیں، کوئی شریعت ہی نہیں. یعنی وہ تو آپس میں بالکل ضدین ہیں. یہ تو اتفاق ہے کہ اسلام کے خلاف ایک ہے، ورنہ ان کا آپس میں تو اتنا بہت ہے، اتنا ان کے درمیان میں فرق ہے کہ آسمان و زمین کا فاصلہ بھی کم ہے. اس کی وجہ دیکھیں کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بعض جو ہیں وہ تو خدا مانتے ہیں، بعض خدا کا بیٹا مانتے ہیں، بعض تثلیث کا عقیدہ قائل ہیں کہ ثالث و ثلاثہ، اور بعض جو سچے تھے وہ ان کو نبی اور رسول مانتے. لیکن یہود جو ہے نعوذ باللہ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الحلال بھی نہیں مانتے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ بی بی مریم کا یوسف النجار سے تعلق تھا اور یہ یوسف النجار کا بیٹا ہے. یعنی اندازہ کریں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کتنی بڑی گستاخی اور آپس میں کتنی بڑی دشمنی ہے. اسی لیے ایک دوسرے کے وہ بالکل یعنی بود بین المشرق والمغرب ہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر جو ہے وہ ایک ملت ہوتی ہے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، وہ اس کے بعد ہندو ہو،
سب اسلام کے خلاف متحد ہو جائیں گے. اسلام کی دشمنی میں تو ایک ہیں بعضهم اولیاء و بعض. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. میرے محبوب آپ اپنی امت کو سمجھا دیں کہ جو میرے دشمن ہیں تمہارے دشمن ہیں ان کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھو. وہ آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں لیکن مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے اور نہ مسلمانوں پہ کبھی راضی ہو سکتے ہیں. یعنی آپ لاکھ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں لیکن وہ اندر آپ کو دشمن ہی سمجھیں گے. ظاہری معاملات کر لیں گے لیکن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ہرگز یہود ہوں یا نصارہ آپ پہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے. ہاں اگر آپ دین چھوڑ کے ان کے دین میں شامل ہو جائیں تو شاید پھر راضی ہو جائیں لیکن اگر دیکھا جائے تو پھر بھی راضی نہیں ہو. اس لیے کہ اب یہودی جتنے ہیں کوئی بندہ اللہ معاف کرے بچائے لیکن وہ یہودی نہیں بن سکتا. شرط ہے ان کی کہ اس کی ماں اگر یہودی ہو تو وہ یہودیت میں داخل ہو سکتا ورنہ وہ چاہے ان کا دین بھی اختیار کر لے تو 2 نمبر یہودی تو ہوگا لیکن 1 نمبر اس کو یہودی وہ بھی تصور نہیں کرے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ ایک مخصوص قوم میں بھیجے گئے ایک خاص علاقے میں بھیجے گئے. اس لیے اللہ نے ہر جگہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. اسی طرح فرماتے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. اسی طرح فرماتے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور قوم مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کی طرف بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کی طرف بھیجا. لیکن یہ شرف صرف آمنہ کے لال امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ آپ کو کسی قوم کے لیے نہیں کسی علاقے کے لیے نہیں صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ فرمایا میرے مدنی اعلان کر دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ شان صرف ہمارے پیغمبر کی ہے کہ اللہ نے آپ کو انس و جن کے لیے بھیجا ساری کائنات کے لیے بھیجا. پھر ہر نبی کے بعد نبی ہر رسول کے بعد رسول یا نبی لیکن یہ شان بھی ہمارے پیغمبر کو ملی کہ جس کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے آپ پہ نبوت ختم فرما دی. حضور نے بھی فرما دیا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ نے مجھے سب سے آخری نبی بنا کے بھیجا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس لیے علماء فرماتی ہیں لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ. یہ شرف صرف میرے محبوب کو ملا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی معصوم نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی کتاب نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب قیامت تک کے لیے دین جو ہے وہ اسلام ہے. آج یہودیت پہ رہ کر نجات نہیں پا سکتا نصرانیت پہ رہ کر نجات نہیں پا سکتا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرا نام سنا ہے اور پھر مجھ پہ ایمان نہیں لے آیا تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر پیغمبر نے آنے والے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی بشارت دی. قرآن نے واضح کر دیا وہ مبشرا برسول یاتی
یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ اے میری امت میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہوگا. تو یہ شرف صرف حضور کو ملا ہے. اس لیے فرماتے ہیں بعثت الی الاحمر والاسود. اللہ نے مجھے ہر انس و جن کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے مجھے ہر گورے کالے کے لیے بھیجا ہے. میری کوئی یہ بات نہیں کہ صرف اللہ نے عربوں کے لیے بھیجا ہو. فرمایا نا. اس لیے قرآن کہتا ہے تنذر ام القری ومن حولها. میرا مدنی آپ مکے والوں کو اور مکے والوں کے ارد گرد مشرق مغرب شمال جنوب جہاں تک ہے سب کو ڈرائیں. اور پیغمبر کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب ہم نے آپ کو شاہد گواہی دینے والا, آپ کو کفار کو ڈرانے والا, مومنوں کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی ایسی امت اللہ نے نہیں بھیجی جس میں کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجا ہو. اور یہ بھی میرے اللہ کا فیصلہ ہے, وہ کسی قوم کو عذاب نہیں کریں گے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا. جب تک ان کی طرف اپنا رسول نہ بھیجے. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کسی کے پاس رسول آئے. رسول آئے یا رسول کا پیغام آئے, صحابہ کے ذریعے آئے, تابعین کے ذریعے آئے, اولیاء کے ذریعے آئے, علماء کے ذریعے آئے. لیکن نوح علیہ السلام حالانکہ اس وقت اور کوئی قوم ہی نہیں, لیکن آپ کو اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا. اور کیوں بھیجا گیا؟ فرمایا لِيُنذِرَهُمْ عَذَابَ اللَّهِ, تاکہ قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے انتقام سے ڈرائیں, اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں. اور ان سے انتقام اللہ لیں گے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں, اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں. تو اب جب حضرت نوح آئے تو فرمایا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. اور یہی دعوت انبیاء ہے, یاد رکھو کیا کہ ما لکم من الہ غیرہ, کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے سوا, کوئی معبود, کوئی قابل عبادت نہیں, کوئی لائق عبادت نہیں, کوئی مستحق عبادت نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی. اس لیے دیکھیں کلمہ شہادت میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ, محمد مصطفیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو اب اللہ جب معبود برحق ہے تو جمیع انواع عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. اس لیے آدمی ہر نماز میں اعتراف کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یاد رکھیں اصل توحید یہی ہے کہ آدمی کی عبادت میں اللہ کے سوا کسی کا کروڑواں حصہ بھی شرک نہ ہو. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ریا جو ہے وہ شرک ہے. آپ نے فرمایا ریا مانا دکھلاوا. کیا مانا ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور لمبی کر رہا ہے, لوگ دیکھیں کہ ہاں مولوی مکی بڑی نماز پڑھتا ہے. تو یہ جب ریا یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ عبادت کس کو دکھانے کے لیے تھی, اب اس نے لوگوں کو دکھایا تو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا گیا. اسی کا نام تو شرک ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. تو اس لیے اب عبادت کرنی تھی اللہ کے لیے اور یہ کر رہا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جب کوئی عالم پیش ہوگا فرمائیں کہ میں نے تمہیں علم دیا, تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے پوری دنیا میں تیرے دین کا علم پھیلایا. آپ فرمائیں گے ہم جانتے ہیں تم اس لیے علم پھیلاتے رہے کہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں, بڑا مولوی کہیں,
وہ تمہیں بدلہ مل چکا ہے، اب میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں۔ اسی طرح قاری کو بلائیں گے، تمہیں ہم نے قرآن دیا، تیرے سینے میں قرآن رکھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا مولا میں نے ساری دنیا کو تیرا قرآن پڑھایا۔ اللہ فرمائیں گے اس لیے کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، یہ بڑا قاری ہے، استاد ہے قرآن کا، تمہیں دنیا میں بدلہ مل چکا ہے، اب میرے پاس تیرا کوئی بدلہ نہیں۔ اللہ فرماتے میں تو اسی عمل کا بدلہ دوں گا جو خالص میرے لیے ہو، جس میں تم نے ذرہ برابر بھی خیال کر لیا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ فلاں آدمی آنے والا ہے، لہذا نماز میں لمبی کر دوں تاکہ رکعت مل جائے، نے بولا اس نے ریا کی، اپنی نمازوں کو اپنے عمل کو باطل کر دیا۔ ہاں ایک یہ ہے کہ وہ جانتا نہیں کون آئے گا، ویسے لمبی قرات کی تاکہ جو لوگ بھی وضو کر رہے ہیں سارے آ جائیں، تو وہ تو ریا نہیں ہے کیونکہ وہ کسی خاص بندے کے لیے تو ہے نہیں۔ اسی لیے ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جیسے جو مولوی پیر ہوتے ہیں جب لوگوں کے سامنے ہوں تو لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے اور جناب آدھے آدھے گھنٹے کے سجدے کریں گے، اور جب گھر میں جائیں تو فرض بھی نہیں پڑتے۔ اللہ تبارک ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی ان مولویوں کی، ان واعظوں کی تقریریں سنا کرو، ان سے دوستی نہ رکھا کرو۔ وہ فرماتے تھے کہ ان کی تقریریں تو سنا کرو لیکن ان سے دوستی نہ رکھا کرو، کیونکہ دوستی رکھو گے تو پھر آنا جانا ہوگا، پھر قریب جاؤ گے، پھر ان کے جو عمل دیکھو گے نا تم دین سے بھی بھاگ جاؤ گے، تمہیں پھر دین سے بھی نفرت ہو جائے کہ جو خلوت میرا مندہ کار دیگر میں کن، جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پھر ان کے عمل بڑے گندے اور بڑے گھٹیا ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ایک شاعر مزدور تھے، اس نے بھی کہا تھا کہ مندروں مسجدوں گرجاؤں کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، کہ بظاہر تو پادری ہے مولوی ہے لیکن اندر اندھیرا ہے، بظاہر تو جناب وہ مرشد ہے، پیر ہے، لوگوں کا بہت بڑا رہبر ہے اور اندر سب سے بڑا راہزن ہے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ تقریریں سنا کرو کہ سننے سے شاید تو میرا کو بھلا ہو جائے، کو فائدہ ہو جائے، کو بات سمجھ آ جائے، ان کے دوستی نہ رکھا کرو، ان کے قریب نہ جایا کرو۔ وہ لوگ اب چلے گئے جن کا اندر باہر ایک تھا، جن کے خلوت بھی ایک تھی اور جلوت بھی ایک تھی، جن کو اگر تم علیحدہ دیکھتے تو تمہاری عقیدت اور بڑھ جاتی کہ وہ تو علیحدگی میں اور اللہ کے آگے ڈرنے والے۔ یہی صحابہ کی شان تھی نا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تراہم رکان سجدا، کہ جب ان کو دیکھو یا رکوع میں کھڑے ہیں یا سجدے میں پڑے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور دنیا نہیں مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل اور اس کی رضا مانگتے ہیں، اس لیے جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے بی بی عائشہ سے پوچھا گیا حضور کتنی رکعتیں تہجد پڑھتے تھے؟ آپ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے حضور 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، کان یصلی اربعن 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ اور بی بی آگے فرماتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، بی بی فرماتی ہے میرے بیٹے تم حضور کی نماز کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، کتنی لمبی ہوتی تھی اور کیسے خوبصورت نماز ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی چونکہ حجرہ تو چھوٹا تھا نا، جب حضور نماز پڑھتے اور سجدے میں آتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سکیڑ لیتی، حضور سجدہ کر لیتے، پھر جب حضور کھڑے ہوتے تو میں پاؤں سیدھا کر کے لمبی لمبی نیند کر لیتی۔ اتنی لمبی رکعت ہوتی تھی کہ کبھی کبھی حضور 8 پارے تہجد میں پڑھتے، اور قرآن پڑھنے والا بھی پھر محمد مصطفیٰ، جس کو اللہ نے حکم دیا ہو کہ میرے قرآن کو میرا بدنی سوار کے پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح گرتا تھا۔ اور 8 رکعت سورۃ البقرہ، آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام تہجد میں حضور پڑھتے۔
ہماری تو فرض نہیں پورے ہوتے تو تہجد کیا پڑھیں گے ماشاء. ہمارے مسلمان تو جناب اتنا تیز ہو گئے ہیں، ان کو 8 رکعت تہجد پڑھنی ہے، میرے خیال 8 منٹ بھی بڑا وقت ہے. یہ تو انشاءاللہ 4 منٹ میں 8 رکعتیں پڑھ گئے. فجر کی سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھو نا ان کو. اگر امام نے نماز شروع کر دی تو امام ابھی فاتحہ پوری نہیں کرے گا، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے نماز کے ساتھ مل جائے. اللہ اکبر السلام. سنتیں ہو گئی 2 رکعتیں، ابھی اس نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی، اس کی 2 رکعتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں. بس ہمارا کام تو وہی ٹکریں مارنا ہے. جیسے کہ کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ جو زمین بسجدہ کر دم زمین ندا برآمد، کہ جب میں سجدے میں گرتا ہوں نا تو زمین چیختی ہے، کہتی ہے بڑا خراب کر دی تمہیں سجدہ ایریا، کیوں مجھے خراب کرنے آ گئے ہو، کیوں جھوٹے سجدے کر رہے ہو، کس کو دکھا رہے ہو. ہمارے تو نہ نمازیں ہیں میرا بھائی، نہ طواف ہیں، بس ہم تو ایک نام ہے، دھکے سے چل رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کیوں کہ باپ کا نام مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، اور پٹواری نے جمع بندی کے خانہ مسلم میں ہمارا ریکارڈ لکھا ہوا ہے، لہٰذا ہم مسلمان ہیں. پاسپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے مسلمان، بس خلاص لکھا ہے. اس سے بڑی گواہی کیا ہو پائے؟ ورنہ نہ ہماری سیرت میں اسلام ہے نہ صورت میں اسلام. ایک بڑے پیر کا نام سن کے ایک بندہ گیا ان کی خدمت میں مرید ہونے کے. ایک دن 2 دن رہا، اس کے بعد وہ گیا، اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دے میں واپس جا رہا ہوں. انہوں نے کہا بھائی کیوں آئے تھے اور کیوں جا رہے اللہ کے بندے؟ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا حضرت آیا تو تھا میں آپ کا مرید ہونے کے، لیکن کل عصر کی نماز میں نے دیکھا تھا کہ آپ نے بایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھا اور دایاں پاؤں بعد میں رکھا. تو اسی وقت میں سمجھ گیا کہ جو اپنے مالک کے گھر کے راستے میں جانا نہیں جانتا آگے کیا جانتا ہوگا. تو لہذا میں تمہاری نہیں بھائی. تو آج کل تو جناب دیکھیں نا، ایمان سے کہیں 1000 بندہ ہم کھڑا کر دیں، ان میں کتنے بندے ہیں جن کی شکل، لباس، صورت سیدھی سیدنا محمد الرسول اللہ جیسی ہوگی. ٹھنڈے دل سے اعتراض نہ سوچے ہو جی مولوی اعتراض کرے، ہم کیا اعتراض کرتے ہیں؟ اور جی آج ماڈرنائز دور ہے، لوگ آسمان پہ پہنچ گئے اور چاند پہ پہنچ گئے اور یہ ملا ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں. بھئی ہم کیا کریں؟ ہمارا تو کعبہ بھی پرانا ہے، 1000 سال پہلے سے بنا ہے. کیا خیال ہے پرانا ہو گیا چھوڑ دیں؟ ہمارے قرآن کو اترے ہوئے بھی 1400 سال گزر گئے، وہ بھی پرانا ہو گیا، اس کو بھی چھوڑ دیں. نبوت کے دور کو بھی 1426 سال گزر گئے، کیا خیال ہے ان کو بھی چھوڑ دیں؟ کیوں؟ پرانا ہو گیا نا. یہ جی ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں، پیچھے لے جا رہے ہیں. ہم تو بھی سیدھی بات، ہم تو کہیں گے کہ بھی آؤ علماء کے دروازے پہ، ائمہ کے دروازے پہ، تابعین، صحابہ اور پھر محمد مصطفیٰ. ہم تو پیچھے لے جائیں گے. تم آگے نکلنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، نکل جاؤ، لیکن پھر اسلام کو تو بدنام نہ کرو نا. ایک اصول بناؤ، شکل بناؤ نیپولین کی اور دعویٰ کرو کہ میں محمد مدنی کا غلام ہوں. ہماری بیٹی لباس تو پہنے مونا لیزا والا اور انگریز عورتوں والا اور دعویٰ کرے کہ میں بی بی فاطمہ کی غلام ہوں، تو شرم کرو، دھوکہ نہ دو، منافق نہ بنو، سیدھی بات کرو. یہ اسی لیے حضرت قاضی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی بگڑی ہوئی عقل سے حماقت اچھی اور دھوکے کی محبت سے عداوت اچھی. اس لیے فرماتے تھے کہ بیٹا یا تو صدیق کا غلام بن یا پھر ابو جہل کا ساتھی بن، کوئی مقام تو ہونا. یہ کیا آدھا تیتے آدھا بٹیر.
نماز بھی پڑھ لی، طواف بھی کر لیا جی، عمرہ کر کے ہیں، سبحان اللہ، اور واپسی پہ انشاءاللہ جا کے شیئر کا کاروبار بھی کرنا ہے، بانڈ بھی خریدنے ہیں، لاٹری میں بھی حصہ لینا ہے، بینک سے سودی قرضہ بھی لینا ہے، تازہ کعبہ شریف دیکھ کے آئے۔ کیوں اسلام کو بدنام کرتے ہو؟ کتنے نوجوان مسلمان ہیں یقین کریں گے جب یورپ جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو باقاعدہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے اور آرڈر دے کے خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ مسلمانوں کے بیٹے آرڈر دے کے منگواتے ہیں، باقاعدہ آرڈر دیتے ہیں کہ جی ہمیں خنزیر چاہیے، اور شراب تو ایسے پیتے ہیں نا کہ انگریز دیکھ کے ان کا منہ کھلا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا بلا ہے بھائی۔ وہ جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا جی شراب پیتا ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی نسل ہے بھائی، کہ وہ نسلی شرابی ہیں، لیکن ایک گھونٹ دو گھونٹ، ایک پیگ دو پیگ، وہ بھی کوئی وائن قسم کی، لائٹ قسم کی۔ یہ مت مارنے والا مسلمان پیتا ہے کہ اوپر سے قے ہو رہی ہے، نیچے سے گندگی بہ رہی ہے، پی رہا ہے۔ یعنی اب کافر حیران ہو جاتا ہے ہمارا عمل دیکھ کے کہ یہ مسلمان ہے۔ جوئے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے مسلمان اور بڑے بڑے مسلمان جو ہیں 1-1 لاکھ، 2-2 لاکھ، 4-4 لاکھ، 10-10 لاکھ ڈالر کا جوا کھیلتا ہے مسلمان۔ آپ ذرا دیکھیں نا یا رب، تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا میں نے۔ آپ قریب جا کے دیکھیں نا کہ ان کا حشر کیا ہے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں نا جی، عرب ہو یا جاؤ، یہ نہیں کہ عربی کوئی اوپر سے اترے ہیں، وہ ہم سے بھی آگے گئے گزرے ہیں۔ جہاز میں بیٹھو گے نا جی، جہاز جب آٹو پہ آئے گا سیدھا ہوگا تو فوراً لڑکیاں جو ہے نا جی فوراً برقع شرکا لپیٹ کے بیگ میں ڈالیں گے، نیچے جین ہوگی، اوپر شرٹ ہوگا، سگریٹ جلا کے بیٹھی ہوگی۔ پھر جب عرب آنے لگیں گے، سعودی حدود کے قریب آئیں گے، ماشاءاللہ کلی شری بھی کر لیں گے، ہاتھ منہ بھی دھو لیں گے، اوپر عبایا ہاتھ میں تسبیح۔ ہاں سبحان اللہ، مومن آ رہی ہے۔ ہم تو روز دیکھتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے، اشر ہوتا رہتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ انا للہ۔ اچھا، کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور کتاب بھی کھول کے پڑھ رہا ہے، اريد العمرۃ یسر لی فتقبلھا لبیک اللہم لبیک، اور نظر جو ہے یا ہوسٹس کی پنڈلیوں پہ ہے۔ یار ایسے عمرے کا کیا فائدہ؟ اگر آنکھوں میں حیا نہ آئے تو پھر عمرے پہ آنے کا کیا فائدہ؟ ایمان سے پھر یہ پکنک سمجھو، عمرہ نہیں۔ عمرہ تو یہ تھا تیری کعبے پہ نظر پڑتی، تو کہتا مولا ان گندی آنکھوں کو تو نے گھر دکھا دیا، اب یہ گندگی نہیں دیکھیں گی۔ میرا مولا یہ قدم تیرے گھر کے باہر پھرے ہیں، اب یہ کبھی میکدہ اور شراب خانے میں نہیں جائیں گے۔ میرا مولا میں نے اپنے ان گندے ہونٹوں سے اس جگہ بوسہ دیا ہے جہاں قبل رسول اللہ محمد مصطفیٰ نے بوسہ دیا ہے۔ میرا مولا اب یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ پھر میں کہتا شکر ہے تیرا عمرہ ہو گیا۔ اگر نہ تو بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ جیسے آئے تھے اسی طرح لوٹ گئے۔ شیو کرتے آئے تھے، شیو کرتے جا رہے ہیں۔ وہاں دیسی سگریٹ پیتے تھے، یہاں ولایتی پیتے ہیں۔ وہاں 1 ڈبی، یہاں 3 ڈبیاں ہو گئی ہیں اوسط، ماشاءاللہ جو کہ انگلش اور ورائٹی کی سگریٹ مل رہی ہے، اور ایک ہی فکر ہے کہ نئے ماڈل کی گھڑی مل جائے اور نیا کوئی کپڑا جو کسی کے پاس نہ ہو وہ مجھے مل جائے۔ اور کب جی اللہ غفور الرحیم ہے، بالکل اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ قہار اور سریع الحساب نہیں ہے۔
یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ بالکل وہاں وہ سریع الحساب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے۔ یہ تو نہیں کہ رحمت پہ نظر ڈالو اور اس کے عذاب کو بھول جاؤ۔ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ اللہ کے عذاب کا ڈر ہو اور رحمت پہ امید ہو، پھر گاڑی چلے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، ہم تو چیختے رہیں گے، مانو گے جزاک اللہ، نہیں مانو گے کم از کم قیامت میں یہ تو نہیں کہو گے کہ جی ہمیں حق کا کلمہ پہنچا ہی نہیں۔ ہم کیا کریں جی، ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے قوم کو کیا پکا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون ای الا تخافون من اللہ فی اشراککم بہ، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ کے ساتھ شریک بنا کر؟ فقال الملأ وهم السادة والاکابر منهم، ملا کہتے ہیں ان کے سردار، بڑے بڑے لوگ۔ اچھا خدا، یہ تاریخ ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک، ہمیشہ غریبوں نے دین کا ساتھ دیا ہے اور ہمیشہ امیروں نے مقابلہ کیا۔ آج بھی آپ چلے جائیں اپنے ملک میں، دیکھ رہے ہیں جتنے دین کے مدارس ہیں ان میں 100 میں سے 90 وہ لڑکے ہوں گے جن کے گھر روٹی نہیں ہے۔ اچھا جو بھی اندھا ہو جائے والدین پکڑ کے مسجد بٹھا دیتے ہیں۔ اچھا اندھے کو حافظ کہتے ہیں، یعنی قرآن کی ایسی توہین ہے کہ جو اندھا ہو وہ حافظ ہے۔ یعنی لفظ حافظ ہم نے اس لیے بنا دیا ہے کہ اندھے پہ اطلاق کیا جائے۔ کیا ہے جی، او جی اندھا ہے، نابینا ہے، اب کیا کرے گا؟ چلو یار اس کو مسجد میں ڈالو، روٹی بھی کھلائیں گے، کپڑے بھی پہنائیں گے، چلو قرآن شریف پڑھ جائے گا، کسی مسجد میں جا پڑے گا، پھر بھی ہماری جان چھوٹے گی، ہمیں روٹی تو نہیں دینی پڑے گی نا۔ تو جو اندھا ہوگا، لولا، لنگڑا، پاؤں سے عاجز، کودن، غبی، بالکل نکما، جس کو سارے سکول والے نکال دیں، مسجد پہنچاؤ۔ اور جو لڑکے انٹیلیجنٹ ہوں گے، یعنی کریم ہوگی، وہ کہاں جائیں گے جناب؟ وہ ماشاءاللہ وہ تو آکسفورڈ جائیں گے، فونیکس جائیں گے، ہارورڈ جائیں گے۔ ان کا کیا تعلق ہے مسجد آئیں؟ اپنے ملک میں بھی وہ ان سکولوں میں پڑھیں گے جو بالکل یعنی خالصتاً مشنری سکول ہیں، NGOs کے تابع چل رہے ہیں اور جن کے چلانے والے پیچھے یہودی ہیں۔ یہ تم ایک ڈبہ پی لیتے ہو نا BBC کا، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا اس سے۔ یہ BBC والے جو ہیں نا، یہ کروڑوں نہیں ارب ڈالر دیتے ہیں اسلام کے خلاف۔ اور ہماری تو بڑائی اسی میں ہے نا کہ بڑا آدمی آئے تو بھائی وہ BBC کے ٹن رکھو، پتہ لگے بڑا آدمی ہے۔ بھائی وہ بوتلوں والی نہ لے آنا، وہ باہر والا ٹن لاؤ، ان کو پتہ لگے کہ یہ باہر کی چیزیں، یہ فارن کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ بڑے آدمی کی علامت یہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر جاؤ تو صابن بھی باہر کا ہو، تولیہ بھی باہر کا ہو، آفٹر شیو لوشن بھی باہر کا ہو، یوڈی ٹائلٹ اور یوڈی کلون اور پرفیوم بھی سب باہر کے ہوں، گدا بھی باہر کا ہو، پلنگ بھی باہر کا ہو، دروازے کا ہینڈل بھی باہر کا ہو، اندر کا رنگ پالش بھی باہر کا ہو، اور بندہ بھی بالکل ایسے پر معلوم ہو کہ بالکل انگریز کی روحانی اولاد ہے۔ بہرحال دعا کر اللہ ہمیں بلال مبارک کرے، تجھے وہ گورے مبارک کرے، ہم راضی ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم راضی ہیں اللہ کی تقسیم پہ کہ میرا مولا ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ کر دے۔
ابو بکر و عمر عثمان و علی ابھی ذر کے ساتھ بلال کے ساتھ کر دینا، حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ساتھ کر دینا۔ ہم بالکل اس پہ راضی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تم جس پہ راضی ہو تم جانو، تمہارا کام جانو۔ ہم تو تمہارے لیے بھی چیختے ہیں، ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں، باقی جب تم چاہو گے تو دعا ہوگی۔ دیکھو نا جی، اب مثلاً یہ دیکھو، یہ پیالی ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں رکھوں، اس کو کہوں بھی چائے ڈالو، کتنی آ جائے گی اندر؟ تو جب تمہارا دل ہی الٹا ہے، وہ کفر کی طرف ہے، مولوی مکی کی تقریر ہے، کیا کریں؟ 2 منٹ کھڑے ہوں گے، چلو یار یہ بھی وہی کو پرانا ملا لگتا ہے، کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ نئی بات کیا ہے کہ ان کو بتلاؤ کہ کھڑے ہو کے کھانا جائز، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی جائز۔ یہ بڑے آدمی کی نشانی ہے نا، پیشاب کرے کھڑا ہو کے، کھانا بھی کھڑا ہو، پلیٹ ہاتھ میں ہو، کٹھا نا علیحدہ علیحدہ، کیونکہ کٹھا تو مسلمان کھاتا ہے نا، اس کو تو جراثیم لگ جائیں گے۔ وہ کہ ہاں اسلام میں اس کی گنجائش ہے، بالکل جائز ہے، کہیں گے ہاں دیکھو یہ پڑھا لکھا مولوی، یہ داڑھی مڈانا یار کوئی داڑھی اتنی ضروری نہیں ہے، اب اچھا ہے رکھ لے تو اچھا ہے، ورنہ کوئی بہرحال ویسا مسئلہ ہے۔ ہاں دیکھیں یہ ہے مولوی، دیکھو نا کئی نئی نئی باتیں بتا رہا، نبی کو ناراض کر رہا ہے، خدا کو ناراض کر رہا ہے، جہنم میں گھر بنا رہا ہے، اور ہے مولوی۔ اسی لیے میرے نبی کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن جس آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے اور اس نے حق بات نہیں پہنچائی ہے، الجم لجامن من النار، اللہ جہنم کی لگام ڈالیں گے جیسے گھوڑے کو لگام ڈالی جاتی۔ بدبخت، میں نے تمہیں علم دیا تھا اور تم لوگوں کے ڈر گئے کہ میری تقریر نہیں سنیں گے، مجھے ملا کہیں گے، اس لیے تم نے حق نہیں پہنچایا۔ تو اللہ ہمیں جہنم کی لگاموں سے بچائے۔ اسی لیے حدیث ہے، میرے محبوب کی حدیث ہے، تم تو کہتے ہو نا میں سخت لفظ کہتا ہوں، اب دیکھیں حضور کیا فرما رہے ہیں، فرمایا عالم ہے لیکن حق نہیں کہتا، گناہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، چپ ہے، فرمایا شیطان اخرس، یہ گنگا شیطان ہے۔ اس سے بڑا سخت لفظ ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ گنگا شیطان ہے، شیطان۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کی حقیقی تقریریں کرتے ہیں، حضور پاک نے فرمایا ہے کہ ایو امراتن، جو عورت جدید لباس پہن کے، باریک لباس پہن کے، فیشن والا لباس پہن کے، چہرہ کھول کے، بال کھول کے، خوشبوئیں لگا کے، میک اپ کر کے، سنگار کر کے لوگوں کی محفلوں میں جاتی ہے، فرمایا اللہ کی لعنت برستی ہے اور یہ زانیہ عورت کے حکم میں ہے۔ یہ نبی نے فرمایا ہے، حضور پاک کا فرمان ہے، یہ قضا و قضا، یہ زانیہ ہے، زانیہ۔ اسی طرح یہ حضور نے فرمایا ہے کہ رب کاسیات عاریات، میری امت کی ایسی عورتیں بھی ہوں گی بظاہر لباس پہنے ہوا ہوگا لیکن ننگی ہوں گی۔ کیا مانا؟ اتنا باریک لباس ہوگا کہ بدن نظر آ رہا ہے، یا اتنا تنگ لباس ہوگا کہ ہر عضو نظر آ رہا ہے۔ فرمایا مائلات ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، ناز و انداز سے چلنے والی، اور اپنے بالوں کو ایسا بنانے والی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسی عورتوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ باقی تمہاری مرضی ہے جناب، تم جتنا مرضی۔ اب یہ حضور کی بات ہے، مولوی مکی کی بات نہیں۔ اور فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال والمتشبہات من النساء، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ان مردوں پہ لعنت کرے جو اپنی شکل لباس عورتوں کی طرح بناتے ہیں، اور اللہ ان عورتوں
عورتوں پہ بھی لعنت کرے جو مردوں کی طرح لباس پہنتی ہیں، اسی طرح پینٹ پہنتی ہے، اسی طرح شرٹ پہنتی ہے۔ مرد ہے رنگین شرٹ پہن رہا ہے اور ریشمی کپڑے پہن رہا ہے، باقاعدہ سرخی لگا رہا ہے، غازہ لگا رہا ہے، میک اپ کر رہا ہے، اسی طرح ناز انداز کر کے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت برستی۔ باقی میرا بھائی تم جانو یہ مولوی سخت نہیں کہتے، مولوی تو جس کا نمک کھاتے ہیں، جس رب کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، اگر وہ اس کی بات بھی نہ پہنچائیں تو ایسا بے ایمان ہوگا دنیا میں کوئی؟ نوکر تیرا ہو ڈیوٹی لوگوں کی کرے، تم سیکورٹی گارڈ رکھتے ہو اور وہ رات کو پہرے پہ نہ آئے، تمہیں نہ جگائے، چور آئے آرام سے کھڑا رہے، تو ایسے چوکیدار کو رکھو گے؟ تو ہمیں تو اس کے نام پہ روٹی ملتی ہے، ہمیں تو اس کے نام پہ پانی ملتا ہے، ہمیں تو اس کے نام پہ زندگی ملتی ہے، اگر ہم اس کی بات بھی نہ پہنچائیں تو ہم جیسا کوئی بیمار ہوگا؟ باقی کوئی ناراض ہوتا ہے لاکھ دفعہ ہو جائے، اللہ کے نبی سے سارے لوگ راضی تھے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس مولوی پیر سے کوئی راضی کوئی ناراض نہ ہو سمجھو گڑبڑ ہے۔ جب تک پتھر نہ پڑے سنت ادا نہیں ہوتی۔ جس پہ سب راضی ہوں نا جی سبحان اللہ حضرت جو جی ایسے مرنجان مرنج انسان ہیں، حضرت سارے شیعہ راضی، سنی راضی، دیوبندی راضی، بریلوی راضی، سب حضرت پہ راضی۔ معلوم ہوا حضرت مداہن ہے، دین بیان کرتا ہی نہیں، قیامت میں پکڑا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق کہے اور پتھر نہ پڑے؟ اللہ کے نبی حق کہیں لوگ پتھر ماریں، اور یہ حق کہے اور اس کو حلوہ ملے، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ سمجھ لو حلوائی ہے، فدائی نہیں۔ اللہ کے نبی تو قرآن سنائیں اور کافر پتھر برسائیں۔ حضور کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، جوتا مبارک خون سے بھر گیا، اور اس کو کہیں سبحان اللہ۔ حضرت بڑے وسیع القلب، بڑے وسیع المشرب، مرنجان مرنج، حضرت تو گھی کا گھڑا ہے جناب، سب راضی ہیں حضرت سے، مانا حق کی بات کہتا ہی نہیں ہے۔ شیعہ آیا تو یوم حسین منا لیا، سنی آئے تو یوم صدیق منا لیا، بس دونوں راضی۔ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، کون اہل بیت کا غلام نہیں؟ لیکن تمہیں وہی یاد آیا ہے جہاں چار شیعہ بیٹھے ہوں۔ دیکھا کہ جلسے میں بریلوی بھی آتا ہے، سیرت النبی پہ تقریر کر دی، دیکھا کہ یہ علاقہ تو موحدین کا لگتا ہے، توحید بیان کر دی۔ کس کو دھوکہ دے رہے؟ اللہ کو۔ اللہ تو جانتے ہیں تیرے اندر کیا ہے، یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ اس لیے دیکھیں پیغمبر ہے، کھل کے بات کہہ رہا ہے۔ پتہ ہے نتیجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں نے حضرت نوح کو مارتے تھے، گلے میں کپڑا پکڑ کے ڈال کے ایسا گھونٹتے تھے، آنکھیں نکل آتی تھی، بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، پھر چھوڑتے تھے۔ اور تمہیں حلوہ کھلاتے ہیں، پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہیں کیونکہ حق کہتے ہو، اور حلوہ بھی خاص، حلوہ شریف۔ سبحان اللہ، ایسا پلستر ہوتا ہے کہ پھر حق کا کلمہ منہ سے نکلتا ہی نہیں چاہیے۔ حقیقت یہ ہے، ویسے بھی یہ میٹھا جو ہے نا، اس میں بڑا ہے۔ دیکھا نہیں کہ جو لوگ ٹینکیاں بناتے ہیں پیٹرول کی، ڈیزل کی، ان کی، تو وہ اس سیمنٹ میں چینی ملاتے ہیں کہ وہ پھر درزیں ایسی بند ہو جاتی ہیں کہ پھر لیک نہیں ہوتی۔ یہ جو حلوہ ہے نا، یہ پھر حق لیک ہی نہیں ہوتا، یہ تو ایسی بلا ہے۔ باقی جو آپ نے حدیث بنا رکھی ہے نا کہ حضور کو حلوہ پسند تھا، غلط بات ہے، مانا میٹھا پسند تھا۔ یہ تھوڑا ہے کہ حضور حلوہ کھاتے تھے، کھجور میٹھی چیز ہے، حضور کو پسند ہے۔ یہ تو مولویوں نے اپنے کھانے کے لیے بنایا ہے کہ حضور کو حلوہ پسند ہے۔ حضور کو دندان مبارک شہید کرانا پسند نہیں تھا۔
حضور کو جہاد کرنا پسند نہیں تھا کہ فرمایا اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اللہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر مجھے زندہ کر، پھر تیرے راستے میں جہاد کروں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کر، پھر تیرے راستے میں لڑوں پھر شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندگی دے۔ یہ بس محبوب نہیں حضور کو، یہ لوگوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مخالفت کس نے کی؟ ملا جو بڑے تھے سعادت والا، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، کیا مانا؟ یعنون یترفع علیکم، انہوں نے کہا یہ تمہاری طرح انسان ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، فیتعاظم بدعوی النبوۃ، یہ نبوت کا دعویٰ کر کے اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتا ہے، وہو بشر مثلکم فکیف اوحی الیہ دونکم، یہ تمہاری طرح انسان ہے، یہ کیا ہوا ان کی طرف آئی ہماری طرف کیوں نہیں آئی؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً لَوْ أَرَادَ أَن يَبْعَثَ نَبِيًّا لَبَعَثَ مَلَكًا مِنْ عِنْدِهِ وَلَمْ يَكُنْ بَشَرًا، کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتے کوئی نبی بھیجے تو آسمان سے فرشتہ آتا، نوری نبی آتا، یہ انسان کیوں بھیجا؟ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا، ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ کوئی بشر نبی بنا کے بھیجا گیا ہو، فی آبائنا الاولین یعنون بہذا اسلافہم واجدادہم فی الدہور الماضیہ، کہ ہمارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں انہوں نے بھی ہمیں کبھی نہیں بتایا کہ بشر نبی ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی بنانا ہے تو نوری نبی آئے، فرشتہ آئے۔ اور اس کے بعد کہنے لگی ان هو الا رجل به جنۃ، معلوم یہ ہوتا ہے یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے کہ مار کھاتا ہے لیکن پھر بھی توحید بیان کرتا ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں پھر بھی توحید بیان کرتا ہے، دیوانہ ہے، معلوم ہوتا ہے دیوانہ ہے یہ بیچارہ۔ یزعم من ان اللہ ارسلہ الیکم واختصہ من بینکم بالوحی وتربصوا به حتى حين اي انتظروا به ريب المنون واصبروا عليه مدة حتى تستري منه، انتظار کرو اس کو بھی موت آئے گی، جب مر جائیں گے بات ختم ہو جائے گی، بس یہ تو انسان ہے، اب ہم نے بھی مرنا ہے، بھی مر جائیں گے۔ اللہ اکبر، انا للہ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں ہیں قرآن شریف کو زمین پہ رکھا ہوا تھا اور نماز پڑھ رہی تھیں، ان کو کیسے روکیں؟ حرم میں عورتیں موجود ہیں ڈپٹی دینے والی، ان کو بتا دیں، عورت کو جا کے سمجھائے گی، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے اللہ معاف کرے کوئی بھی قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، کلمہ پڑھنے والا بھی کبھی توہین کر سکتا ہے قرآن؟ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جلد لگائی جاتی ہے یہ اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ تاکہ ہم اگر نیچے رکھیں تو اس پہ رکھا ہے نا قرآن، نیچے تو نہیں رکھا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو توہین نہیں سمجھتے، لیکن ادب کرنا چاہیے۔ گھر میں مچھلیاں رکھیں، مچھلیاں رکھو جی، تمہاری مرضی جو مرضی ہے، مچھلیاں کھاؤ جائز ہے، رکھو جائز۔ کہتے جی کہ اگر کسی کو شک ہو کہ اس پر جادو کیا گیا ہے تو کیا کرے؟ قرآن پڑھے، سورۃ البقرہ پڑھے، آخری صورتیں پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، اللہ پاک دفع کریں گے جادو کو۔ آپ سے ملاقات کرنی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بڑا مشکل، درخواست دیں گے پھر میں ٹائم دوں گا، اللہ کے بندے جب چاہو عرب میں مل لو، پکڑ لو، میرا کیا ہے یار، ہم فقیر لوگ ہیں، کون سے ہم کوئی افسر ہیں یا حاکم ہیں یا کوئی بڑے لوگوں میں ہیں۔ فجر کے بعد بھی الحمدللہ درس ہوتا ہے، اللہ محروم نہ فرمائے، مغرب کے بعد بھی درس ہوتا ہے، عشاء کے بعد 10-15 منٹ 20 منٹ میں یہیں آ جاتا ہوں، رش بھی نہیں ہوتا، جب چاہو جس وقت چاہو مل لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے جب پہلا عمرہ کیا تھا تو سر مڈایا تھا، لیکن جب ہم نے دوبارہ عمرہ کیا ہے تو پھر ہم نے کٹ لگائے تھے، نہیں اس طرح بھی پھروائیں اور ایک دم بھی دیں۔ طواف کرتے ہوئے مجھے کوئی چھوٹا سا سونے کا ٹکڑا ملا ہے تو یہاں باقاعدہ دفتر ہیں، وہاں جمع کرا دو،
اور اگر جمع نہیں کراتے تو اس کی قیمت کر کے غریبوں میں فقیروں کو تقسیم کر دو۔ پاکستان میں ایک مسجد جو ہے قبرستان کے ساتھ بنی تھی، کچھ عرصے کے بعد اس مسجد کو بڑھایا گیا، توسیع ہوئی، وہ جگہ جو ہے اوقاف کی تھی ان سے اجازت نہیں لی گئی۔ اجازت لینی چاہیے، بغیر اجازت کے اللہ کا گھر نہ بنایا کرے۔ جب تک زمین کی تحقیق نہ ہو کہ یہ کس کا ملک ہے، بلا وجہ مسجدیں نہ بنایا کرے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ غصب کی زمینوں میں نماز نہیں ہوتی۔ جیسے سود کے پیسے سے مسجد بنائیں تو نماز نہیں ہوتی، کہ جیسے بینکوں والے مسجدیں بنا دیتے ہیں نا خالص سود کے پیسے سے، ان میں نماز نہیں ہوتی۔ شراب کی آمدنی سے اگر کوئی مسجد بنائے نماز نہیں ہوتی۔ عرض مغصوبہ زور زبردستی زمین پہ قبضہ کر کے مسجد بنا دی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز اس مسجد وہاں بنائیں خالص، یا تو مالک زمین خود وقف کرے یا پیسہ دے کے خریدی جائے، 1 انچ بھی زیادہ نہ بڑھایا جائے جب تک کہ مالک کی اجازت نہ ہو۔ میرے محبوب نے مسجد نبوی جب بنائی تو آپ نے باقاعدہ زمین خریدی۔ اگر کسی کو احرام کی پابندیوں کا علم نہ ہو اور اس نے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے احرام کی حالت میں ناخن کاٹے ہیں، آپ کو سیکو گھڑی اور رولیکس کا فرق کا پتہ تو ہے نا؟ صرف یہ پتہ نہیں تھا کہ احرام باندھ رہا ہوں ناخن نہیں کاٹنے ہیں۔ یہ تو بہانہ ہے کہ پتہ نہ ہو۔ کیوں آئے تھے؟ پہلے پتہ کرتے پھر احرام باندھتے۔ پہلے عمرے کی کتاب پڑھتے کہ بھی احرام کیا ہے، کیسے باندھنا ہے، کیا کیا چیز حرام ہے، کیا چیز ہم کر سکتے ہیں، کیا چیز ہم نہیں کر سکتے۔ اب ایک بکری دم ادا کریں، آئندہ انشاءاللہ علم ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے جرمانہ رکھا ہے تاکہ آئندہ غلطی نہ کرے۔ نقد رقم نہیں، وہ بکری ہی دینی ہوگی۔ اور کفارہ مکے میں ادا کر رہا ہوں، بالکل مکے میں، جہاں کا جرم ہے اسی کورٹ میں فیصلہ ہوگا۔ مسجد الحرام میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ رقم ان کو دے دوں، نہیں بابا، وہ بکری لے کے ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنا ہے۔ ہاں، ان میں کوئی آدمی اعتبار والا ہے اس کو دے دو کہ دم کرا کے وہ اپنے ساتھیوں کو تقسیم کر دے، کیوں یہ بیچارے 500-600 ریال تنخواہ کے ہیں، یہ تو سب سے زیادہ مستحق ہے۔ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، سوال بھی نہیں کرتے، مانگتے بھی نہیں ہیں، یہ مانگنے والوں سے کروڑ درجہ بہتر ہے۔ ہم 12 دن کے لیے عمرے پہ آئے ہیں، 3 دن مکے میں رہے، پھر 3 دن مدینے میں رہے، پھر 6 دن مکے میں، تو نماز قصر پڑھیں گے، مسافر ہے، سیدھی سی بات ہے۔ پاکستان سے آیا ہوں لیکن میں نے میقات سے احرام نہیں باندھا، جو جہاز میں آتا ہے وہاں بھی نہیں باندھا، مکے آگے پھر جا کے احرام باندھا ہے، دم پڑ گئی، ایک بکری دم ادا کریں اور بڑے عمرے سے بھی تم محروم ہو گئے۔ یا اگر ابھی آئے ہو تو فوراً مدینہ شریف چلے جاؤ، وہاں زیارت بھی کر لو اور مدینے سے احرام باندھ کے عمرہ کر لو تو دم سے بچ جاؤ گے۔ دم سے 250-300 ریال لگے گا، مدینے جانے میں تو 50-60 ریال لگے گا۔ میرا بیٹا نابالغ ہے، حالت احرام میں انڈر ویئر پہنا ہوا تھا، اس پر کوئی جرمانہ نہیں، لیکن اس کو بھی سمجھائیں کہ آئندہ عمرہ کرے تو انڈر ویئر نہ پہنے۔ بابا مجھے آیات 58 اور 59 یہ نمبر مجھے نہیں آتے، میں کیا کروں؟ آپ لکھتے ہیں کہ آیت نمبر فلاں، مجھے کیا پتا کون سا نمبر ہے؟ 58 نمبر میں سورۃ الاحزاب میں کون سی آیت ہے؟ جلابی بند کا معنی ہوتا ہے بڑی لمبی چادر آگے گھونگھٹ کی طرح کھینچ لیں۔ اگر کوئی زمزم سے غسل کرے
تو جائز ہے کوئی منع نہیں، لیکن جب دوسرا پانی ملتا ہے تو کیوں ضائع کریں؟ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہو، وہاں سارے مولوی صاحبان چھٹی چلے گئے کیا؟ پاکستان میں اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، وہاں رہتے ہوئے تمہیں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے جی کہ ہم لوگ آئے ہیں وایا دبئی میں احرام نیت کرنی تھی، مگر میری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اس لیے سیدھے آ گئے، اب صبح عمرہ کریں گے۔ طبیعت تو بیوی کی خراب ہو گئی، تمہیں احرام باندھنے میں کیا تکلیف تھی؟ ہاں، کوئی طبیعت تو بیوی کی خراب ہے۔ اب جناب یہی حل ہے کہ فوراً مدینہ شریف جا کے عمرہ کر لو، یا پھر مسجد عائشہ سے عمرہ کرو اور ایک ایک بکری دم دو، وہ بیوی بھی دے گی جس کی طبیعت خراب تھی، عمرہ بھی کرے گی، دم بھی دے گی۔ تہجد کے لیے سونا لازمی ہے، نہ سونا لازمی نہ چاندی لازمی۔ ہر عشاء کی نماز کے بعد جتنی نفل پڑھو یہ سب تہجد ہے، چاہے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لو، ہاں افضل وقت یہ ہے کہ رات کے آخری حصے میں پڑھو، وہ سب سے افضل وقت ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہم سو جائیں پھر تہجد پڑھیں۔ تہجد کا معنی ہوتا ہے نیند چھوڑنا، عشاء کے بعد سونے کا وقت ہے، اس لیے ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا نیند چھوڑ کے کھڑے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ پہلے ہم سو جائیں، نیند کر لیں، پھر اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہیں اٹھنے کا یقین نہ ہو، سونے سے پہلے وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھ کے سو جاؤ، الحمدللہ تہجد ہو گئی۔ عمرہ کیا تھا تو گلے میں میرے چاندی کی چین تھی اور ہاتھ میں انگوٹھی تھی، عمرہ تو تمہارا ہو گیا، لیکن مہربانی کر کے وہ گلے والی چین اتار دو، آئندہ نہ پہنو۔ یہ کافروں کا شعار ہے، یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ اذا جامع الرجل زوجته في مقام غير مشروع فليتب الى الله تبارك وتعالى فليتصدق، لان من اتى في دبر امراته فهو ملعون، جاء في الحديث فعليه لعنة الله، فبذلك ارجو منك ان يتوب الى الله توبة ويكفر عنك صدقة۔ طول وقت صلاة الفجر صليت القضاء، نعم ربنا يتقبل، لكن لا يكون كل يوم مشغول، احيانا، اما يعني انت مشغول في اعمال الناس ولا تشغل في اعمال الله تعالى۔ حرم کے اندر مکروہ اوقات میں، ہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو مکروہ اوقات میں نماز نہ پڑھیں، باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ ضرورت ہے، مثلا طواف کیا، وہ کہتے ہیں جب چاہو طواف کرو تو 2 رکعت پڑھ لو۔ میری عمر 22 سال ہے، میرے گھر والے شادی نہیں کرتے، میں بھی دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کرنا، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ میرے دوستوں کو بھی ہدایت دے، اللہ ان کو توفیق دے۔ بہرحال یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ پہلے بہن کی شادی ہو پھر بھائی کی ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں شریعت میں، اللہ جس کا سبب بنائے کر دو بس۔ حالت احرام میں عورتیں نقاب نہ پہنیں بلکہ کپڑا آگے لٹکا دیں، جب مرد نہ ہوں ہٹا دیا، مرد آ جائیں تو لٹکا لیا، باقی یہ کیپ بنائیں، پی کیپ پہنے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ میں نے قرآن پہ قسم کھائی تھی کہ میں گناہ کا کام نہیں کروں گا، پھر گناہ ہو گیا، توبہ کریں اور قسم کا کفارہ بھی ادا کریں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔
ہم حرم میں پتھروں کا کام کر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں پتھر دو، ہمیں مٹی دو، کیا کریں؟ قبروں کے عادی ہیں بیچارے، تو کیا کریں؟ ہم نے کہا کوئی قصور تو نہیں ہے؟ انا للہ و انا، وہ بابا یہ پتھر تو ابھی باہر کے بن کے آئے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ حضور کے زمانے کے بھی نہیں ہیں، حضور کے وقت کے بھی نہیں ہیں، اس دور کے بھی نہیں ہیں، یہ پتھر اٹھا کے لے جاؤ گے تو کیا فائدہ ہو جائے گا؟ اور ایک بات یاد رکھو، مکے سے زمزم، مدینے پاک سے کھجور، اس کے علاوہ حرمین کی مٹی یا پتھر دوسرے ملک میں لے جانا منع۔ عورت کو احرام میں چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، لیکن اگر مرد ہیں تو پھر ڈال لے۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا تھا، شریعت میں آگ کرنے کا باپ کو کوئی حق نہیں، باپ مر گیا ہے تو اب وارث ہے بیٹا اس کا، بلکہ بیٹے کو چاہیے اپنے باپ کے لیے استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے اور اس کی جائیداد میں باقاعدہ وارث بنے۔ کوئی کسی کو آگ نہیں کر سکتا، یہ تو انگریزی قانون ہے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اسی طرح حضرت زید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی، اور اگر ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ تاریخی روایات ہیں، کسی حدیث مبارک میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ حدین بالغ الکعبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ حج کی بکری کعبے میں ذبح کرو، ہم کہاں ذبح کرتے ہیں؟ مینا میں، تو سارے حرم کو بھی کعبہ کہا جاتا ہے، تو حضرت علی کا گھر بھی چونکہ حرم کے اندر تھا، حدود حرم میں تھا، تو اپنے گھر میں پیدائش ہوئی تو کسی کتاب والے نے لکھ دیا کعبے میں ہوئی، تو لہذا آئندہ کے لیے مشہور ہو گیا۔ اچھا اگر کعبے میں بھی ہوئی ہو تو حضور کی پیدائش تو باہر ہوئی ہے، لہذا حضور سے بھی افضل ہو جائیں گے، پیدائش سے کیا ہو جائے گا؟ کہ عقل میں بات آتی ہے، آپ کے ہاں جب عورت کی پیدائش کا وقت آئے مسجد جاتی ہے، ہسپتال جاتی ہے؟ ہاں جی، تو حضرت علی کی والدہ نعوذ باللہ اتنی کم عقل تھی کہ ولادت کا وقت آیا کعبے کے اندر چلی گئی۔